نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید میں سورہ النساء میں ایک آیت کا ایک حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یعمل سوءا یجز بہ، کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کا ارتکاب کرے گا اس کو ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہ برائی کا ارتکاب یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی، یا جسے آسان لفظوں میں ہم گناہ کہتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گناہ کا تعلق، گناہ کے حساب کتاب کا تعلق صرف آخرت سے ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آج ہم کر لیں گے اور آخرت میں پھر اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، یا جو کچھ بھی ہمیں اس کے بدلے ہم پائیں گے وہ آخرت میں ہوگا۔ لیکن اس آیت میں جو اصول وضع کیا گیا ہے اس کے مطابق گناہ کی سزا جو ہے وہ امیڈیٹ سے لے کے ڈیلیٹ دونوں تک ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غلط بیانی نہیں کرتے اپنے معاملات میں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم نے غلط بیانی کی تو ہم نے فوری طور پہ اپنا کوئی نقصان ہوتے دیکھا۔ تو بعض اوقات گناہ یا برائی کا ارتکاب فوری نقصان کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوری طور پہ تو پکڑ سامنے نہیں آتی، لیکن کچھ عرصے بعد آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں کسی کو چکر دیے تھے اور بہت عرصے بعد میں آپ پروفیشنل لائف میں جب آ گئے تو کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں، پھر انسان سوچتا ہے کہ ایسی کیا چیز مجھ سے سرزد ہو گئی ہے کہ میں اتنا آج کل پھنس گیا ہوں، اور اس وقت یاد ہی نہیں ہوتا کہ آج سے بہت عرصے پہلے کچھ ایسی نافرمانیاں ہو گئی تھی جو کہ ایک طریقے سے ڈپازٹ ہو گئی تھی اور آج وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے من یعمل سوءا یجز بہ، اس کے مصداق ہمارے پاس کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہیں، گھر ہے، سواری ہے، صحت کی نعمت ہے۔ وہ نعمتیں اپیرنٹلی تو ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں جو برکات اور ثمرات ہیں وہ کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہٹا لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ گھر کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سویا کرتے تھے تو ایک مسنون دعا ہے جس میں سر پہ چھت کی موجودگی کا شکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر موجود ہے لیکن گھر میں جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا لیتے ہیں۔ بہت قیمتی بیڈ موجود ہے لیکن جیسے اس کے اوپر لیٹتے ہیں تو پریشانیاں اور افکار چاروں طرف سے، اور نیند بالکل غائب ہے۔ تو ایک چیز اپیرنٹلی موجود ہے لیکن اس کی جو ایک حقیقت ہے، جو اس کا سکون ہے، وہ اس کی جو برکت ہے وہ زندگی سے ہٹا لی جاتی ہے۔ تو گناہوں کے یہ مختلف انداز میں جو ایک آپ سے جواب دہی کا سلسلہ ہے وہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ معاملہ آخرت میں ہی ہو۔ اب اس تمہید کا مقصد گزشتہ ہفتے سامنے آنے والی ایک کامن کیوری تھی جو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اور کولیگس نے کی، کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا بہت اسٹرکٹلی ہم چل رہے ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہم دھیان میں رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے، ہمارا کلاس فیلو ہے، یا کولیگ ہے، یا ہمارے ریلیٹیوز میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کھلم کھلا توڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آگے بڑھ رہے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم جن نعمتوں کے طالب ہیں، ہم جن چیزوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات وہ ہمیں خود سے دور ہوتی نظر آتی ہیں یا ایکسیس بھی نہیں ہوتی، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو کبھی پکارتے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا دور کی بات، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ان میں انوالو ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب جو آج کی حدیث ہے اس میں ہمیں ملتا ہے، جو مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلط فہمی کا جو ہے وہ اس کو دور فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کسی شخص میں کہ باوجود اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانیوں اور معصیت کے باوجود اس پہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ جو چاہ رہا ہے اس کو مل رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں استدراج ہے۔ اور پھر اس روایت کے آخر میں الفاظ ہیں ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ سورہ انعام کی ایک آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر بھلا دیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر تمام چیزوں کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں،
تاکہ یہ لوگ اور زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہو جائیں اور اتنے انوالو ہوں، اتنے مست ہو جائیں کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد یکسر بھول جائے۔ اس کو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی خفیہ پکڑ بھی کہا جاتا ہے کہ اب اللہ ان سے اتنے ناراض ہو چکے ہیں کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ واپس لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں۔ تو یہ جو آیت ہم نے شروع میں بیان کی، گناہ کی جو پکڑ ہے اس میں جو سب سے زیادہ شدید والی پکڑ ہے وہ یہ والی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے بہت سارے لوگ جن کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس حدیث کی تشریح کو، اس پہ اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب ہم کسی شخص کو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا، دیکھیں جو ذاتی معاملات ہیں ان کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اس میں ہمیں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ایک شخص اعلانیہ گناہ میں مبتلا ہے اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں اور اس نعمتوں میں، تو آپ سمجھ لیجئے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں اور مجھ سے ناراض ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز کی جا رہی ہے اور اس کے لیے بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اس خفیہ تدبیر سے آزاد کرے۔ اب میں اپنے ارد گرد جب کچھ لوگوں کو دیکھوں اور ان کے پاس کچھ نعمتیں ہیں اور میرے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، تو میرے دل میں ظاہر ہے ایک خاص کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کیفیت کا کیا نام ہے، اور اس صورت میں اب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری کیسے رہنمائی کرتی ہے، اس بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک کی حدیث میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔